السلام علیکم۔ آج 3 موضوعات پہ بات ہوگی۔ پہلی یہ کہ گلگت بلتستان کا الیکشن تھا یا سلیکشن، اور جو انتخابات کے نتائج ہیں اس کے کیا نتائج برآمد ہوں گے۔ دوسرا یہ کہ جہانگیر ترین کی واپسی کے پیچھے گیم کیا ہے، اور تیسرا یہ کہ پاکستان میں کورونا تباہ کن صورتحال اختیار کر گیا ہے، لیکن حکومت کچھ کرنے سے قاصر کیوں ہیں۔ ابتدا کرتے ہیں کرونا سے، جو خاموشی کے ساتھ تباہ کن صورت اختیار کر گیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ روزانہ درجنوں لوگ اس وبا کے ہاتھوں لقمہ اجل بن رہے ہیں، لیکن میڈیا میں صرف معروف افراد کا تذکرہ ہوتا ہے۔ گزشتہ روز کرونا سے ہمارے نوجوان اور عزیز ساتھی ارشد وحید چودھری ہم سے جدا ہو گئے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ مریم نواز کے میاں کیپٹن صفدر، پیپلز پارٹی کے رہنما قمر زمان کائرہ، مسلم لیگ نون کے رہنما سینیٹر ڈاکٹر مصدق ملک، عامر لیاقت حسین اور اسی نوع کے درجنوں ممتاز افراد کورونا کی وبا میں مبتلا ہیں۔ آج وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا کورونا ٹیسٹ بھی پازیٹیو آ گیا ہے اور وہ گھر میں قرنطینہ ہو گئے ہیں۔ کورونا کے ہزاروں مریضوں کا علاج کرنے والے ماہرین یعنی ڈاکٹر شاذلی منظور، ڈاکٹر سعید اختر اور ڈاکٹر صابر جیسے ڈاکٹروں سے میں نے اپڈیٹ لی ہے، اور سب کی رائے یہ ہے کہ کورونا کی وبا پہلے سے کئی گنا زیادہ خطرناک شکل میں واپس لوٹ آیا ہے۔ سرکاری اسپتالوں کی حالت زار کا تو اس سے اندازہ لگا لیں کہ اسلام آباد اور پنڈی کے ہسپتالوں میں ہمارے پیارے ارشد وحید چودھری مرحوم کو وینٹیلیٹر نہیں مل رہا تھا، اور ڈپٹی کمشنر کی مداخلت پر ان کو وینٹیلیٹر فراہم کیا گیا۔ جہاں تک نجی اسپتالوں کا معاملہ ہے تو کلثوم ہسپتال میں وزیروں اور جرنیلوں کے رشتہ داروں کو بھی بیڈز نہیں مل رہے، لیکن المیہ یہ ہے کہ لاک ڈاؤن وغیرہ تو دور کی بات، ہم لوگ ماسک بھی نہیں پہن رہے ہیں۔ کورونا کا معاملہ نہایت سنگین، بلکہ سنگین تر ہو گیا ہے، لیکن ہر طرف جلسے جلوس جاری ہیں، جبکہ حکومت خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ اور کافی انتظار کے بعد آج وزیر اعظم عمران خان صاحب نے قوم کے نام خطاب کیا اور قوم کو احتیاط برتنے کی نصیحت کی۔ حکومت ابھی تک تماشائی اس لیے بھی بنی ہوئی تھی کہ اس نے پہلی لہر جو معجزانہ طور پر پاکستان میں قابو میں آ گئی تھی کا ناجائز کریڈٹ لینا شروع کیا تھا۔ اس معجزے اور اللہ کے خصوصی کرم کو عمران خان صاحب نے اپنی حکمت عملی کے طور پر پیش کیا۔ حالانکہ اس طرح معجزانہ طور پر کورونا افغانستان میں بھی غائب ہو گیا تھا، اور میں اس وقت بھی یہ سوال اٹھا رہا تھا کہ اگر پاکستان میں عمران خان صاحب کی حکمت عملی سے یہ معاملہ دفع ہو گیا تو افغانستان میں کیا ہوا، کیونکہ افغانستان میں بھی اسی طرح معجزانہ طور پر کورونا غائب ہو گیا تھا۔ اب جب کورونا پہلے سے زیادہ شدت کے ساتھ واپس لوٹ آیا ہے تو حکومت کو خفت کا سامنا ہے۔ اب اگر حکومت کورونا کی شدت کو بیان کرتی ہے تو اس کے سابقہ دعووں کی نفی ہوتی ہے، اس لیے اب کے بار حکومت نے پہلی والی حساسیت نہیں دکھائی۔ دوسری طرف کورونا پر قابو پانے کی حکومتی دعووں کی وجہ سے عوام اس معاملے میں بالکل ریلیکس اور لاپرواہ ہو گئے، چنانچہ نہ کوئی ماسک پہن رہا ہے اور نہ سوشل ڈسٹینسنگ یا عوامی فاصلہ رکھنے کا کوئی خیال رکھ رہا ہے۔ جب آپ انہیں متنبع کرتے ہیں تو وہ وزیر اعظم کی طرف سے جلسے جلوسوں کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر کورونا کا خطرہ ہے تو پھر یہ کیا ہو رہا ہے۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حکمران سب سے بڑھ کر اس اوپیس کے حوالے سے رول ماڈل بنتے، لیکن کورونا کے کیسز کی شرح بڑھنے کے بعد بھی خود وزیر اعظم صاحب نے سوات میں اور ملک کے دیگر علاقوں میں جلسوں سے خطاب کیا۔ خود وزراء اور وزرائے اعلیٰ روزانہ ایس او پیز کا مذاق اڑاتے ہوئے دیکھے جاتے ہیں۔ اب جب جلسے جلوسوں کے ہوتے ہوئے آپ شادی حال بند کرتے ہیں یا اسکولوں کی بندش کا فیصلہ کرتے ہیں تو لوگ بجا طور پر مزاحمت کرتے ہیں اور سوال اٹھاتے ہیں کہ ہم سے کاروبار بند کروانے کی بجائے حکومت خود جلسے جلوس کیوں کر رہی ہے۔ بہرحال حکمران جانے اور اللہ جانے، لیکن 2-3 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر ان کا ہم خیال رکھیں تو کورونا پر کسی حد تک قابو پایا جا سکتا ہے۔
اور ان میں سے کوئی کام بھی ایسا نہیں ہے کہ جس میں پیسے کا نقصان ہو یا کسی اور چیز کا۔ مثلا ماسک پہننا، ماسک پہننے کا نقصان کوئی نہیں ہے، لیکن صرف کورونا سے نہیں بلکہ دیگر کئی بیماریوں سے بھی یہ آپ کو بچا سکتا ہے۔ میں صرف آپ کو نصیحت نہیں کر رہا، بلکہ میرے قریب رہنے والے لوگ جانتے ہیں کہ جب سے یہ وبا آئی ہے میں کسی لمحے بھی پبلک مقام پر ماسک کے بغیر نہیں گیا ہوں۔ اسی طرح بار بار ہاتھ دھونا یا سینیٹائزر لگانا، اب یہ ہمارے دین کا بھی حکم ہے، اور بار بار دھونے سے فائدہ تو ہوتا ہے لیکن نقصان کوئی نہیں ہوتا، خصوصاً اس وقت جب آپ نے کسی سے ہاتھ ملایا ہو یا کسی ایسی جگہ کو ٹچ کیا ہو کہ جہاں وائرس کی موجودگی کا خطرہ ہو۔ اس صورت میں اس بات کو یقینی بنائیں کہ چہرے تک ہاتھ لے جانے یا اہل خانہ کے قریب جانے سے قبل آپ نے ہاتھ دھو لیا ہو۔ اسی طرح ہاتھ ملانے یا گلے ملنے سے گریز کرنا، جو آپ کا اپنا ہے وہ اپنا رہے گا، بشرط یہ کہ وہ اور آپ زندہ رہیں۔ اب اگر کچھ عرصے کے لیے اپنوں سے ہاتھ نہ ملایا جائے اور گلے نہ ملا جائے تو کون سی قیامت آ جائے گی؟ ہاتھ ملا کر عمر بھر ہاتھ ملنے سے کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ کچھ عرصے کے لیے ہاتھ ملانے سے گریز کیا جائے؟ اور اپنے کسی عزیز کی موت پر گلے مل کر رونے سے کیا بہتر نہیں ہے کہ اس وقت گلے ملنے سے گریز کیا جائے؟ اب آتے ہیں گلگت بلتستان کے انتخابات کی طرف۔ ہم نے تو بہت التجائیں کی، لیکن ہم جیسوں کی کون سنتا ہے؟ وہی ہوا جس کا خطرہ تھا۔ گلگت بلتستان میں وہی کچھ کیا گیا جو 2018 کے انتخابات میں باقی پاکستان میں کیا گیا تھا۔ پہلے وہاں مصنوعی طور پر پی ٹی آئی بنوائی گئی، اس میں الیکٹیبلز کو شامل کروایا گیا اور پھر ان کو جتوایا گیا۔ خود نگران وزیر اعلیٰ ریکارڈ پر ہیں کہ آج سے 2 ماہ قبل وہاں پر پی ٹی آئی مقابلے کی پوزیشن میں بھی نہیں تھی۔ فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے بھی پابندی، تو میں نے ہمارے وزیر امور کشمیر کو میں نے کہا، یہ 2-3 دن پہلے کی بات ہے، وہ سر کیا ہو رہا ہے وہاں گلگت بلتستان میں الیکشن کا؟ میں نے کہا کیا ہو رہا ہے، آپ 0 ہو رہے ہیں۔ اس نے کہا کیوں؟ یہ میں برملا کہتا ہوں۔ لیکن پھر مرکز کی طاقت کو استعمال کر کے اور سرکاری وسائل کو بروئے کار لا کر دیگر جماعتوں سے الیکٹیبلز کو توڑا گیا، پھر الیکشن کمیشن کو اپاہج بنایا گیا، اور پھر گنتی کے دوران وہ عمل ایک اور شکل میں دہرایا گیا جو 2018 کے الیکشن میں کیا گیا تھا۔ الیکشن کے رولز کی روح سے وفاقی وزراء کو انتخابی مہم چلانے کی اجازت نہیں تھی، لیکن وہ الیکشن کی رات تک انتخابی مہم چلاتے رہے۔ خود وزیر اعظم کو بھی 2 سال میں پہلی مرتبہ گلگت بلتستان یاد آیا، اور انتخابی مہم کے دوران وہاں جا کر انہوں نے صوبہ بنانے کا اعلان کیا۔ ویسے تو پاکستان میں ہر سیاسی حکومت بے اختیار ہوتی ہے، لیکن گلگت بلتستان کی حکومت حقیقتاً کوئی خاص چیز نہیں۔ یوں وہاں کی حکومت ہاتھ میں لانے سے کوئی بادشاہ نہیں بن جاتا، بلکہ حکومت جس کی بھی ہو عملاً گلگت بلتستان کو وفاق سے ایک سیکٹری کنٹرول کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن اب کے بار یہ الیکشن پاکستان کی سلامتی اور کشمیر کاس کے حوالے سے نہایت اہم ہو گیا تھا، اور اسی لیے ہم بار بار ہاتھ جوڑ کر حکومت چلانے والوں کو التجائے کر رہے تھے کہ وہ گلگت بلتستان کے الیکشن کو الیکشن رہنے دیں، سلیکشن نہ بنائیں۔ وجوہات اس کی یہ تھی کہ اس وقت سی پیک کے تناظر میں پاکستان اور چین کے دشمنوں کی نظریں گلگت بلتستان پر لگی ہوئی ہیں، اور پاکستانی ریاست کے لیے وہاں کے چند ہزار شہریوں کو ناراض کرنا بھی ملکی مفاد میں نہیں۔ پہلے سے کچھ لوگ پاکستانی ریاست کے رویے کے خلاف تحریک چلا رہے تھے، یہ آوازیں حقیقی نمائندے ہی دبا سکتے تھے، لیکن جب وہاں پر بھی مصنوعی قیادت مسلط کی جائے گی تو پھر وہاں بھی پی ٹی ایم جیسی تنظیمیں وجود میں آ سکتی ہیں۔ دوسری وجہ گلگت بلتستان میں فرقہ وارانہ فساد کا خطرہ ہے۔
بدقسمتی سے ماضی میں دشمن کی سازشوں سے وہاں مسلکی بنیادوں پر لوگوں کو لڑایا گیا۔ اب بھی انڈیا جیسی طاقتیں کوشش کر رہی ہیں پوری کہ اس آگ کو بھڑکا لیں۔ سابق وزیر اعلیٰ حفیظ الرحمان صاحب کی باقی کارکردگی جیسی بھی تھی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس مسئلے کو انہوں نے نہایت خوبصورتی سے قابو کر لیا تھا۔ پیپلز پارٹی نے بھی قومی جماعت ہونے کے ناطے اس مسئلے کو قابو کرنے میں مثبت کردار ادا کیا۔ اب علی امین گنڈاپور جیسے شخص کے نامزد نمائندے کیا اس سنجیدہ مسئلے کو قابو کر سکیں گے؟ تیسری وجہ ہمارے فریاد کی یہ تھی کہ گلگت بلتستان کا مسئلہ جموں و کشمیر سے جڑا ہوا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ صوبے کی حیثیت گلگت بلتستان کے اکثریتی لوگوں کا مطالبہ ہے۔ میں بھی ماضی میں اس کے لیے آواز اٹھاتا رہا، لیکن جب سے نریندر مودی نے مقبوضہ جموں و کشمیر کو ہڑپ کر لیا ہے، تب سے میں نے یہ مطالبہ دہرانا وقتی طور پر چھوڑ دیا تھا۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ حریت کانفرنس کے رہنما اس موقع پر اس اقدام کے حق میں نہیں تھے، اور ان کا خیال یہ ہے کہ اس اسٹیج پر اس اقدام سے ان کے کاز کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ اس وقت مقبوضہ اور آزاد کشمیر کے لوگ شدید فرسٹریشن کے شکار ہیں۔ ان کو اعتماد میں لیے بغیر اور پوری پاکستانی قیادت کو آن بورڈ کیے بغیر گلگت بلتستان کے حوالے سے حکومت پاکستان کے یک طرفہ اقدام سے ان کے جذبات کو ٹھیس پہنچے گی۔ اب اگر گلگت بلتستان میں جینون قیادت پر سر اقتدار آتی تو مشاورت سے پروویژنل صوبے کو بنانے کے عمل کو آسان بنایا جا سکتا تھا، لیکن ایسے عالم میں جبکہ وفاق میں بھی ایک متنازع حکومت ہے، اب اگر گلگت بلتستان میں بھی ایک متنازع حکومت قائم ہو جاتی ہے تو وہ کسی بھی صورت خوش اسلوبی کے ساتھ صوبے کا یہ کام نہیں کر سکتی، کیونکہ اب کشمیریوں کے ساتھ ساتھ پاکستان کی مین سٹریم جماعتیں بھی اس حوالے سے تعاون نہیں کریں گی۔ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے انتخابی نتائج کو مسترد کر دیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہاں کی سیاست یہ دونوں جماعتیں بالخصوص پیپلز پارٹی جیت چکی۔ ووٹ چین لے گئے، لیکن یہ کریڈٹ بلاول بھٹو اور پیپلز پارٹی سے کوئی نہیں چین سکتا کہ وہ گلگت بلتستان کو پاکستانی سیاست اور صحافت کے مین سٹریم میں لے آئے ہیں۔ بلاول بھٹو نے جس طرح گلگت بلتستان میں ڈیرے ڈال دیے اور پھر ان کی تقلید میں جس طرح مریم نواز صاحبہ وہاں گئی اور جلسوں سے خطاب کیا، اس کی وجہ سے گلگت بلتستان کے لوگوں کا پاکستان کے ساتھ اپنائیت کا احساس اجاگر ہوا، اور دوسری طرف ان کی سرگرمیوں کی وجہ سے گلگت بلتستان کے ایشوز کو پاکستانی میڈیا میں جگہ مل گئی۔ لہٰذا الیکشن کسی کے نام ہو، لیکن یہ جیت بہرحال بلاول بھٹو اور پیپلز پارٹی کی جیت ہمیشہ کے لیے رہے گی۔ اور اب جہانگیر ترین کی واپسی کا معاملہ۔ 29 اکتوبر کو اپنے ویڈیو بلاگ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جہانگیر ترین عمران خان کے کہنے پر نہیں بلکہ ان کے خوف سے برطانیہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، جبکہ عمران خان ان سے خوف زدہ ہیں اور برطانیہ میں بھی ان کی سرگرمیوں پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ اس وقت عملی صورتحال یہ ہے کہ جہانگیر ترین عمران خان سے خوف زدہ ہے، اور عمران خان صاحب ان سے خوف زدہ ہے کیونکہ ان کو تو پتہ ہے کہ ان کی پارٹی کے 50% سے زیادہ MPAs اور MNAs جہانگیر ترین صاحب کے ذریعے یہاں پہ آئے ہوئے ہیں، اور وہ جہانگیر ترین کی سرگرمیوں پہ آج بھی بھرپور نظر رکھتے ہیں، اور ان کو یہ خوف ہے کہ کہیں ان کی حکومت کو گرانے میں جہانگیر ترین صاحب اپنا انتقام لے کے حصہ نہ ڈالیں۔ اب جہانگیر ترین صاحب اچانک واپس پاکستان لوٹے ہیں تو عام طور پر اس کا یہ مطلب لیا جانے لگا کہ شاید انہیں عمران خان صاحب نے واپس بلا لیا ہے، حالانکہ میری معلومات کے مطابق معاملہ اس کے برعکس ہے۔ جہانگیر ترین صاحب نے اچانک وطن واپسی کا فیصلہ عمران خان نہیں بلکہ کچھ اور لوگوں کے کہنے پر کیا ہے، اور ان کو کہیں اور سے یہ یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ انہیں تحفظ فراہم کیا جائے گا۔ جیسا کہ میں نے پہلے ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ
کہ دراصل اسد عمر، علی زیدی، اعظم خان اور زلفی بخاری کے گینگ نے ہی جہانگیر ترین کو نکالا ہے۔ برطانیہ جانے سے قبل کئی ملاقاتوں میں وہ عمران خان صاحب کے سامنے یہ سوال اٹھا چکے تھے کہ جناب مجھے کیوں نکالا، لیکن عمران خان اور وہ ایک دوسرے کو مطمئن نہیں کر سکے تھے۔ خان صاحب کے ذہن میں یہ بات بٹھائی گئی ہے کہ جہانگیر ترین ان کے خلاف سازش کر رہے تھے، جبکہ جہانگیر ترین کو دکھ یہ ہے کہ ان کے احسانات کا صلہ ان کے خلاف کیسز، بدنامی اور میاں بیوی کے ٹیلی فون ٹیپ کرنے کی صورت میں دیا گیا۔ جہانگیر ترین ویسے زیادہ نام تو اعظم خان وغیرہ کا لیتے ہیں، لیکن وہ جانتے ہیں کہ بنی گالہ کے ذریعے ان کا پتہ کاٹنے میں بنیادی کردار زلفی بخاری نے ادا کیا۔ اب اگر ترین صاحب خان صاحب کے اشارے پر واپس آتے تو پھر اس سے پہلے ان لوگوں کے کردار کو کم کیا جاتا، لیکن ہم جانتے ہیں کہ اعظم خان اور زلفی بخاری کا رول پہلے سے بڑا تو ہے لیکن کم نہیں ہوا۔ یوں اس گینگ کے ہوتے ہوئے جہانگیر ترین اور عمران خان کے معاملات کا بہتر ہونا اگر ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہے۔ اب جہانگیر ترین صاحب جس بھی ارادے سے آئے ہیں، لیکن عمران خان صاحب کو یہ باور کرایا ہے، اور خصوصاً اس گینگ نے باور کرایا ہے کہ ترین صاحب پہلے پنجاب اور پھر مرکز میں تبدیلی لانے کی کوششوں میں حصہ ڈالنے کے لیے واپس آئے ہیں۔ وہ واپس آئے ہیں یا بلائے گئے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے پریمپٹیو سٹرائک کر کے جہانگیر ترین صاحب اور ان کے بیٹے کے خلاف کیس رجسٹرڈ کروایا، اور اگر جہانگیر ترین صاحب کو ان لوگوں نے تحفظ نہیں دیا جن کے اشارے پر وہ وطن لوٹے ہیں، تو کوئی بعید نہیں کہ خان صاحب ان کو بھی اسی طرح اندر کروا لے جس طرح انہوں نے شہباز شریف وغیرہ کو کیا ہے۔ اب بھی بالواسطہ رابطے جاری ہیں، اور کچھ لوگ عمران خان صاحب اور ترین صاحب کی صلح کروانے میں لگے ہوئے ہیں، لیکن مجھے ان کی صلح اتنی آسان نظر نہیں آتی۔